تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا، اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، جس میں سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، علاج ہے، وہدی ورحمت، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے ابتدا سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ جس طریقے سے اس پوری کائنات کا خالق، پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کی کائنات میں بسنے والا انسان بھی اسی کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، اور بے شمار مخلوقات کو اس کے لیے اللہ نے کام پر لگا دیا ہے، جو انسان کی ضرورتیں حاجتیں پوری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اس کی زندگی کو آسان اور بہتر بنانے کی اس کے سامنے راہیں کھولتے ہیں۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا، آسمان سے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے اوپر قرآن مقدس اپنا کلام نازل فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی سی بھی کتاب ہو، اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ تاریخ کی کتاب ہوتی ہے، کوئی سی کتاب تاریخ کی ہوتی ہے، کوئی جغرافیہ کی ہوتی ہے، کوئی سائنس کی ہوتی ہے، کوئی میتھمیٹکس کی ہوتی ہے۔ یہ مضامین ہیں، یہ موضوع ہیں۔ ایک موضوع پر 10 کتاب ہو سکتی ہیں، 20 کتاب ہو سکتی ہیں ایک موضوع کے اوپر۔ غرض ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو، اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے جس میں اس کے تعلق سے بات کی گئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اگر ہم دیکھیں، اتنی ضخیم اور موٹی کتاب، آخر اس کا بھی کوئی نہ کوئی موضوع ہوگا، اس میں بھی کسی چیز کے بارے میں گفتگو کی گئی ہوگی، اس میں بھی کسی ایک چیز پر فوکس کیا گیا ہوگا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز اپنا ایک موضوع رکھتی ہے، اپنا موضوع بحث رکھتی ہے۔ اتنی ضخیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا کوئی موضوع نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی، انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کس طریقے سے اس کو ملے گی، اس پر بات کی گئی ہے۔ دنیا کی بات کی گئی، یہ بھی انسان کے لیے، آخرت کی بات کی گئی، یہ بھی انسان کے لیے۔ اور تمام چیزیں جو بھی قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں، اس کا اصل موضوع انسان ہے۔ انسان کے سامنے قرآن مجید یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا موضوع ہی مسلمان نہیں بلکہ انسان ہے، صرف مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تو ایک بہت مختصر سی جماعت ہے
بلکہ اکثریت اس کے برخلاف ہے، جو قرآن کو نہیں مانتی، قرآن پر ایمان نہیں رکھتی، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتی ہے۔ تو صرف مسلمانوں کے لیے، چند لوگوں کے لیے قرآن نہیں آیا، ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، اور ساری انسانیت اس کی مخاطب ہے۔ اس لیے انسان کے سامنے 3 سوال ہیں۔ قرآن مجید کو نہ دیکھ کر کے اب اس انداز سے دیکھیں کہ قرآن کو ہم کیسے سمجھیں۔ جب قرآن کا موضوع ہمیں پتہ چل گیا تو ہم سیدھے انسان پر ہی آئیں گے کہ انسان کے بارے میں اب بات کریں گے۔ پھر قرآن سے اس کا رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کیا تعلق اور رشتہ ہے۔ انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا اور کیوں آیا ہے، 3 سوال ہر انسان کو یہ معلوم ہونی چاہیے۔ انسان کہاں سے آیا؟ بھئی پہلے تو نہیں تھا وہ، کیوں آیا ہے، مقصد کیا ہے، اور جائے گا کہاں پر؟ یہ 3 سوال دنیا میں کوئی بھی مذہبی کتاب نہیں دے سکتی ہے اور نہ ان کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کا جواب دیا ہے انسان کے حوالے سے۔ انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا ہے، اس کی یہ جائے قرار نہیں ہے، اس کی منزل مقصود نہیں ہے دنیا۔ اسی لیے آپ سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہم منزل مقصود نہیں مانگ رہے ہیں، راستہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ راستے پر چل کر کے آپ منزل مقصود پہنچیں گے۔ اس دنیا میں آپ پر کو راستے پر چلنا ہے، منزل آپ کی کہیں اور ہے، آگے ہے جہاں آپ کو جانا ہے، یہاں آپ کو راستہ چاہیے، اور وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ انسان کی ایک منزل ہے، وہ اس طرف بڑھ رہا ہے برابر، اس کو جانا تو ہے کہیں نہ کہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ آپ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا بیان فرمائی، الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا اور ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان تو یہ قطرہ کا منی کا قطرہ نہیں تھا؟ اور پھر ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس نطفے کو بتدریج بڑھایا گیا آگے، جمے ہوئے خون میں، گوشت کے لوتھڑے میں، ہڈیاں بنانے کے بعد گوشت چڑھا کر کے ایک نیا ایک انسان خوبصورت بنا کر کے اللہ نے کھڑا کر دیا، گویا کہ وہ سفر تو کر رہا ہے، اور جب دنیا میں آ گیا پھر بھی سفر اس کا جاری ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری سے تم کو طاقتور توانا بنایا، جوانی کی عمر عطا کی، پھر تم کو اس توانائی اور طاقت و قوت سے کمزوری اور بڑھاپے کی طرف تم کو لوٹا دیا۔ گویا کہ سفر تو چل رہا ہے انسان کا، اس کو جانا تو ہے، مانے یا نہ مانے، اس کا سفر جاری ہے، اور وہ جا رہا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہے، اس کا جسم گواہی دے رہا ہے، اور یہ ساری دنیا گواہی دے رہی ہے کہ جو پہلے تھے آج نہیں ہے، وہ اپنی منزل پر آگے رواں دواں ہیں، پہنچ گئے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کی انتہا آخرت ہے۔ کیوں آیا ہے آخر؟ مقصد کیا ہے آنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے مختصر ترین سورہ العصر میں انسان کے آنے کے مقصد کو بتایا۔ کیا بیان فرمایا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ٹائم، وقت، یہ انسان کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا قیمتی نعمت ہے، اور جو وقت جا رہا ہے کسی کے پاس واپس نہیں آتا۔ اس کے بعد رب فرما رہا ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے، کہیں کا رہنے والا انسان اگر وہ ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، اور سارے کے سارے انسان آپ دیکھیں یکسانیت ہے سب میں، کیونکہ ان سب کا بنانے والا ایک ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا ہے، چاہے یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی کسی بھی دھرم اور دین کا مذہب کا ماننے والا ہو، اس میں سب میں یکسانیت یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ سب ایک باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس دنیا میں آئے ہو، وقت تم کو ملا ہے، تم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ تم آئے کیوں ہو۔ جو بھی اپنے مقصد کو نہیں سمجھ پایا، مقصد کو نہیں پا سکا، اس پر اس نے توجہ نہیں کی، وہ کبھی بھی خسارے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تمام انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت کی بات کر رہا ہے، انسان موضوع ہی ہے قرآن کا، اور کہا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ بچیں گے وہ خسارے اور نقصان سے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں گے۔ ایمان شرط ہے، اس لیے قرآن کے 5 بنیادی مضامین میں سب سے پہلا موضوع عقیدہ ہے، عقائد ہیں۔ انسان جب اس دنیا کے اندر آ رہا ہے اور اس کے نظام کو جب وہ دیکھتا ہے، زمین کا نظام، آسمان کا نظام، سورج چاند کا نظام، دریاؤں کا نظام، درختوں کا نظام، اور اس میں پھیلی ہوئی زمین پر مخلوقات کا نظام، اس کے غذا کا انتظام، اس کے رہنے سہنے کا نظام، ان تمام چیزوں پر جب وہ غور کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بنانے والا بھی ایک ہی ہے۔ انسان ایک باپ کی اولاد، اور اس پوری کائنات کو بنانے والا بھی ایک۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، لوگو تم سب کا رب ایک ہے اور تم سب کے باپ بھی ایک ہیں، کسی پر کوئی فوقیت و فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو خسارے سے بچنا ہے تو ایمان لانا پڑے گا رب کی ذات پر، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کا رشتہ عبادت کا ہونا چاہیے، انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ محبت کا ہونا چاہیے، انسان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہونا چاہیے، انسان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرخم کر دینا، مسلم اسلام۔ اسی لیے اللہ نے دین کا نام رکھا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا مسلمان ہے، اسلام کے اوپر چلنے والا۔ انسان کا رشتہ اللہ سے قائم ہو جانا ایمان کی بنیاد پر کہ اس کائنات کو بنانے والا صرف ایک ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ایمان لائے اور پھر اپنی زندگی میں عقائد کے ساتھ ساتھ احکامات، قرآن میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان احکامات کی پیروی کرے۔ اعمال صالحہ ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے بچنے والے وہ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے ہیں، اور پھر حق کی دعوت و وصیت، حق کو بڑھانا، حق کو پھیلانا، حق کو آگے پہنچانا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، سارے انبیاء کا مشن، اور اس امت کا بھی مشن جن کو اللہ نے اس دین کی نعمت سے نواز دیا ہے، اس کو آگے بڑھانا، تواصو بالحق، اور اس راہ میں آنے والی مشکلوں پر صبر کرنا، تواصو بالصبر۔ انسان کی زندگی کا مقصد اپنے آپ کو خسارے سے بچانا، اس دنیا میں اس لیے آیا ہے خسارے سے بچائے۔ وہ کیسے بچائے گا؟ 4 کام اس کو دے دیے گئے، تمام انسانیت مخاطب ہے اس کی۔ قرآن مجید آپ پورا کلام پڑھ جائیے، آپ کو کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہاری طرف ایک ایسی کتاب ہم نے اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔
پوری انسانیت اپنے آپ کو اللہ کے کلام میں دیکھ سکتی ہے. کہاں پر ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ پورا قرآن، ساری انسانیت اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے اپنے اللہ کے کلام میں. کہاں پر ہے وہ؟ کفر کے راستے پر چل رہا ہے، شرک کے راستے پر چل رہا ہے، بت پرستی کے راستے پر چل رہا ہے، ایمان کے راستے پر چل رہا ہے، انبیاء کے راستے پر چل رہا ہے، فرما برداری کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں قرآن مقدس کا مخاطب ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام رکھا ہے کہ اپنے آپ کو قرآن میں جھانک کر کے دیکھے اور اپنی اصلاح کر لے. قرآن میں کیسے انسان اپنی اصلاح کرے گا؟ جب تک اس کو سمجھے گا نہیں، جب تک اس کو پہچانے گا نہیں، جانے گا نہیں. کیسے؟ قرآن سے رشتہ ہی سمجھنے کا ہے. قرآن سے اگر قرآن نہیں سمجھتا، قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، تو قرآن سے اس کا رشتہ کبھی قائم ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن مقدس انسان کے ذکر کی بات کر رہا ہے، اس کی نصیحت کی بات کر رہا ہے. قرآن اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. انبیاء کے واقعات، ظالم قوموں کے واقعات، ہلاک شدہ قوموں کے واقعات، اللہ فرما رہا ہے اس میں، ان کے واقعات میں عبرت ہے. عبرت کیسے حاصل ہوگی؟ کیسے حاصل ہوگی؟ جب تک کہ اللہ کے کلام کو سمجھا نہ جائے، غور و فکر نہ کیا جائے، اس کی آیتوں میں تدبر نہ کیا جائے. کیسے ایک انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعضاء کو، کان، آنکھ، دل، ان کو جھنجھوڑا، ان کی طرف توجہ دلائی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ہر انسان کو اللہ نے کانوں سے نوازا ہے، آنکھوں سے نوازا ہے، دل سے نوازا ہے، اور انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی. ان کے ذریعے سے غور و فکر کرے اللہ کے کلام میں، پھر اس کو اپنے آنے کا مقصد پتہ چلے گا، پھر اس کو یہ پتہ چلے گا کہاں سے آیا ہے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کہاں جائے گا. قرآن یا تو دنیا کی بات کرتا ہے یا آخرت کی بات کر رہا ہے، یا تو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی بات کر رہا ہے اور پھر اس کے بنانے والے کی بات کر رہا ہے، یا پھر انسان جہاں جا رہا ہے اس کے موت کی انسان کی بات کر رہا ہے، اس کے حشر کے دن اکٹھا ہونے کی بات کر رہا ہے، اس کے جنت اور جہنم میں جانے کا ذکر کر رہا ہے. قرآن میں کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹارگٹ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو اللہ کے کلام میں دیکھے اور جھانکے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. اگر نہیں دیکھتا، حقیقت میں قرآن مجید سے دور کرنے کا کام دور کس نے کیا؟ کون دور کرے گا؟ انسان کو اس کے مقصد سے بھٹکائے گا کون؟ جو اس کا دشمن ہے. جو اس کا دشمن ہے وہی بھٹکائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، آپ کی بیوی کو، شیطان کو زمین پر اتارا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. کیا خطاب کر کے فرمایا تھا؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. جب بھی میرے رسول تمہارے پاس آئیں اور میری آیتیں پڑھ کر کے تم کو سنائیں، تو جو بھی ان پر ایمان لے آئے گا اس پر عمل پیرا ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی خوف و غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈرنے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے انتظام فرمایا. ہمارے ہاں مسلمانوں میں غلط فہمی اتنی بڑی پیدا ہو چکی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ نہیں سمجھ سکتے، فلاں نہیں سمجھ سکتے، یہ نہیں سمجھ سکتے. ارے مسلمانوں کے لیے آیا کب ہے؟ انسانیت کی بات کر رہا ہے قرآن.
یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے رب کی جانب سے اے لوگو دلیل آ چکی ہے اور واضح نور اللہ نے تمہاری طرف نازل فرما دیا ہے۔ انسانیت کی بات کر رہا ہے۔ قرآن میں سب سے پہلا خطاب انسانوں کو کیا گیا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس 20 آیتوں کے بعد اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگ کہتے ہیں کہ سمجھنا نہیں آتا، بڑا مشکل ہے، آپ یہ بتا قرآن میں کیا بیان کیا گیا؟ کیا سورج نہیں دکھتا لوگوں کو؟ سورج کا کام نظر نہیں آتا؟ سورج پر غور کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، چاند پر غور کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، پہاڑوں دریاؤں دن رات کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی، مرد و عورت کا وجود، ان تمام پر قرآن توجہ دلا رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ آپ کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے توجہ دلائی گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل، ارے یہ کیا اونٹوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، ان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اونٹوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے، کیسے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات ایک نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، منظم طریقے سے۔ قرآن عقائد کی بات کر رہا ہے، انسان اپنے عقیدے کو درست کرے۔ قرآن احکامات کی بات کر رہا ہے کیونکہ انسان کو ایک سسٹم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑنا چاہتا ہے، اس کو قاعدے دیے، ضابطے دیے، قانون دیا، اس کے مطابق ہی تم کو چلنا ہے، یہی سیدھی راستہ ہے، یہی نبیوں کی راستہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامیاب ہونے والے بندوں کی راستہ ہے، احکامات دیے۔ تیسری بات اخلاق، انسان کے دل کی اصلاح کیسے کی جائے، اس میں محبت کے جذبات، نفرت کے جذبات، کسی پر ظلم کے جذبات، یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ دل کی اصلاح کی بات کہی گئی ہے، اخلاقیات کی تعلیم دی گئی تاکہ انسان مایوس نہ ہو جائے، مشکلیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، اس میں انسان اپنے رب سے بدگمان نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقیات، دل کی اصلاح کی تمام باتیں رکھی تاکہ انسان اپنی ان باتوں کی روشنی میں اپنے دل کی اصلاح کرے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام اللہ، عروج اور زوال کے واقعات ذکر فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت فرمائی تھی کہ وذکرہم بایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں کے ذریعے سے ان کو نصیحت کریں۔ وذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ کیا ہے؟ قوموں کی عروج اور زوال۔ قرآن میں بہت بڑا حصہ قوموں کے عروج اور زوال کا بیان کیا گیا ہے۔ عروج کس کو ملا؟ ترقی کس کو ملی؟ انجام کس کا بہتر ہوا؟ اللہ کی مدد کس کے لیے آئی؟ کن سے اللہ ناراض ہوا؟ کون تباہ ہوئے؟ کون برباد ہوئے؟ کن کی حکومتیں تباہ کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ عروج اور زوال کے واقعات انسان کی عبرت کے لیے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کی نصیحت کے لیے واقعات کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ کس کے لیے ہے یہ سب؟ صرف سب کے سب انسانوں کے لیے۔ اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ انسان کا تیسرا سوال کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لمبی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کی غذا کا انتظام کہاں سے کیا ہے۔ انسان کہاں سے آیا، کیسے آیا، کتنی مشقتوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر آیا ہے، وہ ماں کو تکلیف دے کر کے، اور کتنی پریشانیوں دقتوں کے ساتھ بڑھتا بڑھتا یہ آگے بڑھا ہے، اپنے منزل مقصود کی طرف جا رہا ہے۔ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس دنیا میں آنے کے لیے امتحان کا جو اللہ نے مرحلہ رکھا ہے وہ
اور پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف جائے گا وہ. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ. تم سب کو لوٹنا وہی ہے. ان الی ربک الرجعا، لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے. ان الی ربک الرجعا، اپنے رب کی طرف لوٹو گے، تم کو وہاں پر بدلہ دیا جائے گا. اس لیے 3 سوال ہر انسان غور و فکر کرے دیکھے. اللہ نے جب قرآن میں انسان کو موضوع بنایا ہے 3 سوالوں میں اس کی زندگی سمٹ کے رہ جاتی ہے. اور جو اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں، وہ بھی اللہ کے یہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے ہی آئی ہے، غور و فکر کرنے کے لیے ہی آئی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کی جو تاثیر ہے، اثر ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین کلام کو جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل اور ان کے جسم اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. انسان کے دلوں کی سختی اللہ کے کلام کے بغیر کون سی چیز ہے جس سے ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں ان یہودیوں کا، ان گمراہ لوگوں کا ذکر فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ. دل پتھر ہو گئے، ان کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اس پتھر دل سختی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا تھا، قرآن نازل کیا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس کلام کو پہاڑ پر نازل کر دیتے اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر انسان اس کو سمجھے گا نہیں، اس کے دل کی سختی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ کبھی راستے پر نہیں آ سکتا. قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. کتاب انزلناہ الیک مبارک فاتبعوہ، مبارک کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی کیجئے، اس کی کریں. قرآن اتباع کے لیے آیا ہے. سمجھیں گے نہیں اتباع کیسے کریں گے؟ قرآن مجید تدبر کے لیے آیا ہے، غور و فکر کے لیے آیا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے جو اللہ کی کتاب میں غور و فکر نہیں کرتے. صرف مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں آئی، ساری انسانیت کے لیے آئی. ساری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے. 18 علوم مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں لوگ کیا کہہ کے، ارے قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، 16 علوم چاہیے، 17 علوم چاہیے. ارے ان غیر مسلموں کے لیے جو انسان ہے، انسان جو آپ اسلام کو نہیں مانتا، وہ پہلے 18 علوم سیکھے گا قرآن پر ایمان لانے کے لیے؟ یا قرآن ڈائریکٹ اس کو ایڈریس کر رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں تم کو کیسے پیدا کیا گیا؟ انسان کے جسم کی بناوٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توجہ دلائی، اس کی غذا پر توجہ دلائی. ہم سب کا، تمام انسانیت کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی باپ ہے، اس لیے ایک ہی دین ہے اور ایک ہی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ساری انسانیت کے لیے. مسلمانوں نے بانٹ کر کے کہا ہمارا قرآن، ہمارے نبی. ارے نبی تمہارے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے رسول ہیں. قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے. ہمارا کر کے اللہ کی کتاب کو سمیٹ کے رکھ دیا اور پھر اپنی منمانی کے لیے عوام کو روک دیا گیا، تمہارے سمجھنے کے لیے نہیں. اسی لیے قوم اندھیروں سے نکل نہیں پا رہی ہے، ظلمات اور اندھیرے میں، جہالت میں بھٹک رہی ہے. پیارے رسول نے اس دور کی زمانہ جاہلیت کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے قرآن پیش کیا تھا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیارے رسول نے کتاب کی تعلیم دی تھی، کتاب کی تعلیم سے ان کے اندھیرے ختم ہوئے تھے. آج امت جہالت کے اندھیرے میں بھٹک رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دور رکھا گیا. اللہ کے کلام سے دور رکھنے والے، اللہ کے کلام سے سمجھنے سے روکنے والے، یہ قرآن کے خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ کے دین کے دشمن ہے. یہ جو قرآن سے روکتے ہیں کہ سمجھو مت، اس میں غور و فکر مت کرو، اس میں تدبر مت کرو، اس سے روکنے والے یہ اللہ کے دین کے دشمن لوگ ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کے لیے، ان کو ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے. اسی کتاب پر پردے ڈال کر کے کہنا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ فلاں کے لیے، ڈھکا کے لیے ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ قرآن سب کے لیے ہے تو اس کا انتظام کتنا کیا ہے آپ نے؟ ہم
ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کس کا پڑھیں کس کا نہیں پڑھیں گے، کون پڑھائے گا کون نہیں پڑھائے گا۔ اللہ کی کتاب عربی زبان میں آئی ہوئی ہے، آپ کسی بھی انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس کی اللہ کی بات کو جاننے کی کوشش کریں گے، بس آپ اپنے آپ کو اس سے بچا پائیں گے۔ ورنہ اللہ کے کلام کے ساتھ دشمنی کا معاملہ ہے کہ روکنا کہ تمہارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ کتنی جرأت ہے ان لوگوں کے اندر، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق سے محروم لوگ ہیں کہ اتنی سخت بات کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے سمجھنے کے لیے کتاب نہیں ہے، جبکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت دعا کہ مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم اللہ کی کتاب کے ساتھ صحیح معنی میں ہمارا جو حقیقی رشتہ اس کو قائم فرما، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔